اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ الیکشن جو ہے وہ ماشاء اللہ بڑے خوشگوار طریقے سے پائے تکمیل کو پہنچا، رزلٹ آ گئے ہیں، آ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم بات کر لیتے ہیں حلقہ پی پی 278 کے حوالے سے۔ یہاں پہ رضوان ظفر گرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رانا منیب صاحب موجود ہیں۔ ہم نے پریویس ایک اپنا پروگرام ریکارڈ کیا تھا جس میں رضوان ظفر گرمانی صاحب نے کہا تھا میاں احسن علی قریشی کے حوالے سے جو ہے نا انہوں نے کچھ مذکر خیز اپنے جو ہے نا تاثرات دیے تھے کہ میاں احسن علی قریشی صاحب جو ہے وہ ایم پی اے منتخب ہونے کے حوالے سے، اور رانا منیب صاحب نے کہا تھا کہ میاں احسن علی قریشی صاحب جو ہے وہ ایم پی اے منتخب ہو جائیں گے۔ رضوان بھائی، آپ نے جو کہا تھا کہ نہیں ہوں گے، لیکن کچھ حقائق کچھ اور طرح سے ثابت ہوئے، حقائق تو نہیں کہتے لیکن جو آپ کی پریڈکشن تھی وہ غلط ثابت ہو گئی ہے، تو اس کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب خیز کچھ نہیں تھا میرے جو میں اپنی طرف جو میں نے اعتراضات اٹھائے تھے وہ میرے ویلڈ تھے کہ ایک کم عمر ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اور جو میں یہ کہہ رہا تھا میرا مین جو تھا کہ موروثی سیاست کو جو ہے نا ترویج دی گئی ہے کہ میاں احسن علی قریشی کی کیا ایسی سیاسی طور پہ ایک اپنا کارکردگی ہے کہ جس کو وجہ بنا کے ان کو ٹکٹ دی گئی ہے۔ میرے نزدیک تو رانا منیب کی زیادہ سیاسی کاوشیں ہیں، تو یہ ایک میرا ویلڈ وہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا میرے خیال میں کہ عوام اس بات کو سمجھتے ہوئے موروثی سیاست کو دیکھتے ہوئے شاید ان کو منتخب نہیں کرے گی، لیکن وہ میری پریڈکشن غلط ثابت ہوئی ہے۔ عوام نے ان کو مینڈیٹ سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں غلط تھا اس معاملے میں، مجھے نہیں اندازہ تھا۔ اور یہ صرف اس پی پی 278 کی بات نہیں، پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ خاموش ووٹ تھا جو آیا ہے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے حق میں، تو وہ پورے پاکستان میں ہی ہوا ہے، تو وہ یہ رانا خاموش صاحب، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کو پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ عوام جو ہے وہ میاں حسن علی قریشی کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، یا وہ جیسے رضوان بھی کہہ رہے ہیں اور حقائق بھی ہیں کہ خاموش ووٹ تھا، وہ ایک باہر نکلا اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایم پی منتخب ہو گئے؟ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ اس کے بعد حلقے کے لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو نتائج دیے اپنے ووٹ کے، تو وہ بالکل ہماری خواہش کے مطابق ہی تھے، اور ہمیں اس چیز کا اندازہ اس طرح سے تھا کہ ہمیں پتہ تھا کہ شعور نے اس بار جیت جانا ہے، اور نیا ووٹر ایڈ ہوا تھا اور ٹرن آؤٹ بھی بہت زیادہ ہوا تو ہونا تھا۔ تو ایک سائڈ پہ ہجرا فیملی تھی اور ایک سائڈ پہ قریشی فیملی تھی۔ آپ ان دونوں کی پرسنالٹیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے، اور آپ ان دونوں کی پارٹی کی پاپولیرٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو پارٹی کی پاپولیرٹی گراف ہے، نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے الیکشن کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں تھا۔ ہم تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی جو لیڈ تھی وہ 60,000 کی لیڈ تھی، جسے توڑ موڑ کے 22,000 کے اوپر لے کے آئیں۔ تو الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، ہم لوگوں کے مشکور ہیں، لوگوں نے ایک بیانیے کو ووٹ دیا، اور اس بیانیے کے وہی بیانیہ جو عمران خان جو ہے جیل میں بیٹھا ہے جس کی وجہ سے، اور جیت ہوئی ہے، حق سچ کی جیت ہوئی ہے۔ تو جتنا شکر ادا کریں اللہ پاک کا کہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کی مدد شامل تھی۔ پی پی 278 کی بات کریں نا، یہ کہہ رہے ہیں شعور نے مطلب جیتا ہے، یہ اگر اس طرح حوالے سے دیکھا جائے تو ملک احمد یار ہنجرا کا جو آپ پچھلا الیکشن کا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں، اس میں انہوں نے لیے تھے میرے خیال میں 20,000 22,000 24,000 ووٹ، 22,000 ووٹ تھے، 22,000 ووٹ۔ آپ کتنے انہوں نے لیے ہیں؟ 53,000۔ 53,000، تو شعور کی جیت ہوئی ہے، ڈبل ہو گیا ان کے ووٹ جو ہے نا، تو تو پچھلی بار اشرف صاحب جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کا ووٹ تھا 42,000، تو انہوں نے 22,000 کی لیڈ سے ان کے ان کو ون کیا تھا، تو 42,000 لیڈ تھی، ملک احمد اور وہ بھی یار احمد یار، وہ سوری اشرف بن کی لیڈ بتا رہا ہوں کہ 42,000 اس نے ووٹ لیا تھا، اور وہ 2008 سے میرا خیال ہے ورک کر رہا تھا، یعنی کہ پالیٹکس کر رہا تھا۔ ایسا ایک نیا کینڈیڈیٹ آیا، اور جناب ہمارا ووٹ بھی 42,000 سے 60,000 پہ گیا۔ اچھا آپ مجھے تو بتائیں، یہ 7,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں میاں احسن علی قریشی صاحب، تو یعنی 7300 7,000 کی اگر ووٹوں لیڈ کے کو لیے۔ آپ شعور کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ شعور کا نہ ہوا نا کہ مطلب 50-50 رہے، 7,000 کا ہوا ہے۔ آپ کا شعور آپ کے نزدیک کچھ اور ہے، میرے نزدیک شعور کے معنی کچھ اور ہے۔ آپ اپنے مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا شعور لاگو کر رہے ہیں کہ جناب یہ قوم کا شعور یہ ہے کہ عمران خان کا ساتھ دیں گے تو شعور ہے، ادروائز وہ نہیں سر، مطلب ہم نے تو کمپیریزن کیا، دو فیملی پالیٹکس کا کمپیریزن کیا، دو یہ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کمپیریزن کیا اپنے حلقے کے اندر، تو اس میں ہمارے نتائج کے اوپر ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں ڈاکہ ڈالا گیا، یہ ہم نے اپنا حق چھینا ہے۔ ہم نے آخری رات تک، ابھی کل پرسوں میرا خیال ہے جب 3 دن ہو گئے تھے الیکشن کو، اس کے بعد بھی ہم نے اپنے بیلٹ پیپرز کا تحفظ کے لیے ہم یہاں پہ آفس بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پہ ڈاکہ نہ ڈل جائے، ڈاکوؤں کی حکومت۔ تو یہ ڈاکو حکومت ہے، حکومت نگران ہے۔ اب جو حکومت بننے والی ہے، اب اس کے بعد آپ کیا نگران بھی دیکھتے ہیں؟ نہیں پی پی یہ ہے۔ 269 میں کام ہو سکیں گے، یہ کرا پائیں گے میاں احسن علی قریشی صاحب؟ شکر الحمدللہ۔ دیکھو پہلے تو یہ چیزیں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ میاں صاحبان جو ہے نا وہ نون لیگ یا کسی اور سیاسی جماعت میں، پیپل پارٹی کے اندر حکومتی کسی سیاسی جماعت کا جو ہے نا وہ حصہ بنیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، الحمدللہ کوئی ایسا سوچے بھی نہ۔
جو ہم لوگوں نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا ہے، عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے، وہ اس کی حفاظت کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہر جو ممبر آف نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی ہوتا ہے اس کا ایک مخصوص بجٹ ہوتا ہے، تو وہ اسے بے شک وہ اپوزیشن میں ہو، بے شک وہ گورنمنٹ کے اندر ہو، اسے لازمی وہ ملنا ہوتا ہے، تو وہ اسے ملے گا۔ اس کے بعد جو اور اپرچونٹیز ہیں، مطلب جتنی بھی جو ممبر آف نیشنل اسمبلی کا ایک فورم ہے بہت بڑا، جہاں پہ وہ حلقے کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے انشاءاللہ پہلے بھی آواز اٹھائی ہے تو اب بھی اٹھائیں گے، تو سب کام ویسے کے ویسے ہی ہوں گے الحمدللہ۔ یہ تاثر نہ دیا جائے کہ وہ کوئی اپوزیشن کا جو وہ ہوگا، بس یہ ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی وزارت نہیں ہوگی اور کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہوگا، ہم اس کے لیے نہ ہماری کوئی سیاست کا مقصد جو تھا وہ حکومتی عہدہ تھا، نہ کوئی وزارت تھی، نہ کوئی مشارت تھی، تو ہمارا تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے حلقے کے کام کرانے ہیں وہ کرائیں گے، اچھا نہیں، اقتدار میری ہمارا بات شوق سنیں، نہیں ہے۔ اپوزیشن ہمیشہ جو اپوزیشن ہوتی ہے نا وہ اپوزیشن ہی بگتایا کرتی ہے۔ اگر آپ نون لیگ کی حکومت بن رہی ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ان کو فنڈز ملیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو محکمہ جاتی سروسز ہوتے جو ہیں، ہمارے ضلع کوٹدو جو کا میاں فنڈ ہے نا احسن سر علی وہ ہمیں قریشی ملے صاحب گا، نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا پٹواریوں کو یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، جو وہ بڑے میاں صاحب نے محکمے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ، پیسے سر ملیں میں گے۔ بتا رہا ہوں، جو میاں صاحب نے ڈسٹرکٹ کوٹدو کا ہمیں جو ایک نایاب تحفہ دیا نا، تو جو تحصیل لیول کا فنڈ علیحدہ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ لیول کا علیحدہ ہوتا ہے، جو اب ہمارا ڈسٹرکٹ لیول کا جو فنڈ ہے نا وہ توڑ مروڑ کے کان ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے کچھ بھی کر لیں، ضلع کا فنڈ تو سر ہمیں ملے گا، چلے وہ جو ضلع پنجاب کا تو فنڈ آئے گا نا میری بات سر وہ ہمارا ضلع کا فنڈ ضلع کا ملے گا فنڈ ملے جناب ڈی سی صاحب کو نا، ٹھیک ہے، ضلع کی جو گا۔ سر ممبر معاملات آف تھا وہ نیشنل، محکمانہ جو فنڈ کی وہ بات کر رہے ہیں، محکمے آگے ان کی بات مانیں گے؟ مجھے یہ بتائیں نا، حکومت جب نون لیگ کی ہوگی تو سر تحریک جب ان انصاف کے پاس کی اتنا طرف سے بڑا ایک پلیٹ فارم ہوگا نیشنل ہوں، اسمبلی کا اور پروونشل اسمبلی کا، ہوں، تو اس کے بعد محکمے کے ایک ڈی سی کی کیا ضرورت کہ وہ ان کی بات نہ یہ مانے۔ بات صحیح ہے، بالکل ضرورت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ڈی سی کی، کام ہونا نہیں چاہیے سر تھا۔ جی، اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر محکمانہ طور پہ کام ہونے ہیں یا پھر یہاں پہ انتظامیہ نے جو کچھ کرنا ہے دیکھنا ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ رکاوٹیں تو آئیں گی، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، آزمائش تو ہے کہ احسن علی قریشی کے لیے آزمائش ہے۔ اگر نون لیگ حکومت بنا رہی ہے اور اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں، ایک تو وہ فرسٹ ٹائم ایم پی اے منتخب ہو رہے ہیں، ان کا اتنا زیادہ کوئی اثر و رسوخ بھی نہیں ہوگا سیکٹریٹ کے اندر، بالکل جانتا اس کے بعد ان شخصیت کا نہیں کوئی ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں رضوان بھائی کہ یہ وحد جو ہے نا ہمارے ہاں سیاست ہے جس کے اندر آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کریں آپ سے 5 سال کا ایکسپیرینس مانگا جائے گا، وحد ہے کہ جب آپ ممبر بنتے ہیں اسمبلی کے منتخب ہونے کے لیے اس کے لیے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ رکاوٹیں ہیں، رانا صاحب اس چیز کو آپ سمجھیں، رکاوٹیں آپ یہ نہیں کہ کام جو ہے نا وہ ہمارے ڈنکے کے چوٹ پہ ہو جائیں گے۔ اگر نون لیگ حکومت بنا رہی ہے اور میاں احسن علی قریشی بیٹھتے ہیں اس میں اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، رکاوٹیں تو ہوں گی، ان کے لیے لا محالہ ایک آزمائش ہے، وہ اس آزمائش میں کتنا پورا اترتے ہیں، سر کتنا ہمارے کامیاب ہوتے ہیں۔ جو ہماری سر رکاوٹیں تھیں ہاں نا جی، وہ تو جب سے ہم الیکشن سٹینڈ کر رہے تھے جب سے تھی، ہمارا نشان سے لے کے انہوں نے انتخابی نشان چھینا، ہمیں ورکروں کو جیلوں میں ڈالا اور یہ ساری چیزیں کرتے رہے، انہوں نے اپنا ہر باز میں آگے دیکھا، رکاوٹیں تو شروع سے ازل سے چلتی آ رہی ہیں ہمارے ساتھ، لیکن تو آگے بھی ہم اس کے لیے فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک بیانیے کے ساتھ ہیں کہ چوچو کے مربے کی حکومت کا حصہ تو نہیں بن سکتے ہیں۔ معاملے کی نداقت کو سمجھ نہیں رہے۔ اگر میاں احسن علی قریشی صرف 7,000 ووٹ زیادہ لے کے پورے حلقے کا نمائندہ منتخب ہوتا ہے نا تو وہ جو 53,000 سر ایک ووٹ بھی زیادہ ہونا سر جیت تو جیت ہے۔ جو 53,000 ووٹ اگینسٹ ان کے پڑا ہے نا تو ان کا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے اب تو یہ پورے سر اس ٹائم میاں احسن علی، میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، دیکھیں آپ نے نقصان تو ان کا بھی ہوگا جو 53,000 رضوان آپ اب زور زبردستی ان کو جو ہے نا نون لیگ کے ساتھ ملوانا چاہ رہے ہیں، وہ مطلب حکومت کا حصہ بنے۔ آپ کی خواہش بھی ایسے نہیں ہوگی۔ اچھا میری عرض سنیں، احمد یار ہنجرا صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو ان لوگوں کا کیا ہوگا ان ووٹر کا جنہوں نے احمد یار کو ووٹ دیا، بھائی آپ کے لیے ایک وضاحت کر دیں، کوئی میاں احسن علی قریشی ان صرف 60,000 لوگوں کے ایم پی اے نہیں ہے، 60,500 لوگوں کے میاں صاحب پورے حلقہ پی پی 278 کے ایم پی اے، اور صد کے مسائل ہی حل ہوں گے، شکر اللہ۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے، ہم لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتریں گے۔ مسائل، لیکن بات وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے کہ جو ترقیاتی کام تھے جن کے حوالے سے جو ہے نا میاں احسن علی قریشی بالخصوص جو ہے نا میاں شبیر علی قریشی صاحب جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ ہم منتخب ہونے کے بعد ترقی کا جو سفر تھا جہاں رکا تھا وہیں سے اس کا ہم آغاز کریں گے، اس حوالے سے کیا جو ترقیاتی جو کام جاری تھے کہ وہ اس نوعیت سے یا اس کا گراف یا اس کو اگر نسبت تناسب کریں وہ اسی ریشو سے چلتے رہیں گے یا وہ گراف ڈاؤن ہوگا ترقیاتی کاموں کا اگر یہ پوزیشن میں بیٹھتے ہیں؟ اگر ہماری حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپوزیشن میں بھی بیٹھتے ہیں تو ہماری ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی، کوئی للو یا رولی لنگڑی کوئی اس طرح کی اپوزیشن نہیں ہوگی۔ ہمارے جو ہے الحمدللہ 140 کے قریب نیشنل اسمبلی کے اندر ہماری سیٹیں ہوں گی مخصوص نشستیں ملا کے۔ اچھا ان کے جو مخالفین ہیں برو الحمدللہ وہ بھی بھائی 85 سے لے کے پہلی بار ہے جب وہ اسمبلی سے باہر سر جی، ان کی ان کو مشاورت اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے،
اگر کوئی بھی حکومت لیتا ہے، اس میں جو سب سے وہ بہترین جو فارمولہ رکھ کر بیٹھے ہوئے زرداری صاحب رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حکومت لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ ہم کسی صورت بھی جو ہے نا اتحادی ان کو نہیں بناتے. لیکن اس میں یہ ہے کہ زرداری صاحب پھر بھی اپنی سیاست بچا جائیں گے. باقی دونوں جماعتیں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی سیاست کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ مینس میں لے جائیں گے. کہ دیکھیں نا کہ اب عوام نے اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ کیا سوچ کے کہ ہمارے ہاں ترقیاتی کام ہوں گے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ترقیاتی کام، تو ہر صورت جو ہے نا ان کا گراف ڈاؤن ہو جائے گا. سر ہم چاہتے نہیں اپوزیشن میں بیٹھنا، جو لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا رانا صاحب اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہتے تو پھر آپ نا فرشتے بلوائیں، وہ آپ کے ساتھ اتحاد کریں اور آپ اسمبلی میں بیٹھیں. سر جی آپ نے ان کے ساتھ دیکھیں نا کہ جیتے ہیں وہ انہوں نے وہ نون جوائن کر لیا. پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ نہیں ملانا چاہتے. کیا یہ پی ٹی آئی والے سارے دودھ کے دھلے ہیں، باقی سارے؟ یہ تو غلط بات ہے نا. اس طرح سے پھر آپ فرشتے اتروائیں اوپر سے، ان کو اسمبلی میں لے جائیں. دو جماعتیں جنہوں نے اس کو کھایا 70 سال سے، ہم ان لوگوں کے ساتھ تو اتحاد نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. آج کو الیکشن ہوا ہے، 9 کو پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے نا وفد بھیجا ہے. عمران خان صاحب نے کہا جی نہیں ہم ان کے ساتھ بھی نہیں کریں، ہم ان کے ساتھ بھی نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ بھی نہیں کریں گے. سر ہم سب کے ساتھ کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے پہلے بھی بیٹھے ہیں. شجرا صاحب نے جب احمد یار ہجرا کے ساتھ جا کر مظفر گڑھ کے اندر اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد میرا لیڈر شہباز شریف، آج کے بعد میرا لیڈر حمزہ شہباز، آج کے بعد میرا لیڈر نواز شریف، اس طرح سے جب کہا تھا، اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آ گئے، اب وہ دودھ کے دھلے ہو گئے. سر جی رانا صاحب اس طرح کی بات نہ کیا کریں. یہ سیاست ہے، ملک کی ترقی کے لیے ان ساروں کو مل بیٹھنا ہوگا، مل بیٹھنا ہوگا. یہ نہ کہ وہ گندا ہے، وہ کل تک وہ کرتے تھے، آپ کے ساتھ ملتے جاتے. ہمارا مینڈیٹ جو عوام نے دیا ہے کم سے کم وہ تو دیں، اس کے اوپر ڈاکہ ڈال کے کوئی آگے کہے ہمارا حق ہم سے چھین کے کہ بھئی اب بیٹھ. نہیں کوئی نہیں چھین رہا. کیوں نہیں چھینا؟ فارم 45 کے مطابق ہمارے پتہ نہیں کتنے حلقوں میں 50 سے قریب ایسے حلقے ہیں جہاں سے رزلٹ صبح کچھ اور تھے اور رات میں نہیں. جہاں آپ جیت گئے ہیں وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی. جہاں پہ شکست کو تسلیم کرنا چاہیے. جہاں جس طرح سے بھی ہوا ہے الیکشن، آپ کہتے ہیں فیئر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ صرف جو پولنگ ڈے 40,000 اراکین بنے گے، سینچری کراس ہوئی پڑی، ابھی بھی آپ راضی نہیں ہیں. اچھا آپ یہ مجھے بتائیں، حکومت آپ نے بنانی ہے نا، تو آپ بنا لیں، آپ کیوں نہیں بناتے؟ آپ یہ دیکھیں جو 100 حلقے ہیں جو ایم این اے کے جنہوں نے منتخب کیا ہے، اب وہ اگر عمران خان کی ضد کی وجہ سے ان 100 حلقوں میں اپوزیشن بھگتانا پڑے گی اور کام نہیں ہوں گے. بھائی کوئی ضد نہیں ہے، صرف مینڈیٹ مانگ رہے ہیں جو لوگوں نے دیا ہے، وہ مینڈیٹ جو جعلی چوری کر کے مانگتے آ رہے ہیں. آپ رانا صاحب اتنے اور گزر جائے گا، آپ مانگتے رہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو وہ اوکے ہے، اگر ہم ہار گئے تو اس کا مطلب پی ٹی آئی آج پی ٹی آئی کے جو نامزد امیدوار تھے وہ مل بیٹھ کے اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق کرتے ہیں تو معاملات سموتھلی چلنا شروع ہو جائیں گے. اگر یہی رکاوٹیں اتریں گے، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، بیچارے عوام جو ہے نا وہیں پہ رگڑے جائیں گے. جو امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہماری جو ہے نا گلی نالی سولنگ کھمبے بجلی فلاں 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 یہ کام ہوں گے، نوکریاں ملیں گی. آپ پچھلے ٹینیور کے اندر دیکھیں کہ 5 سال گزرے ہیں سر، نوکریاں نہیں ہیں. اس نوجوان کا کیا ہوگا؟ وہ نوجوان بیچارہ کدھر جائے گا جس نے امیدیں لگا رکھی ہے؟ رانا صاحب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس علاقے کی ترقی کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے ان سیاستدانوں کے دماغ کے اندر، دل کے اندر کوئی حب الوطنی اور عوام کے ساتھ محبت کا کوئی جذبہ پیدا کر دے. ہم تو یہی کہتے ہیں. ہم کسی کے نہ کوئی نظریے کے مخالف ہیں، ہم نہ کسی کی سوچ کے مخالف ہیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھلائی ہو، رضوان کی بھلائی ہو، علاقے کی بھلائی ہو، عوام کی بھلائی ہو، یہاں پر لوگ خوشحال ہو جائیں. جس کو عوام نے جو مینڈیٹ دیا وہ بھی ملنا چاہیے. سر جی ضرور ملے، ضرور ملے. ہم کسی کی نہ مخالفت کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کی موافقت کر رہے ہیں. ہم صرف عوام کی بھلائی کا سوچ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک بات بتائیں، ہم آج حکومت بنا لیں، ہمارا اس بیانیے کا کیا ہوگا کہ جو آج تک ہمارا ایک بیانیہ بنا ہوا ہے کہ یار یہ جو کرپٹ جماعتیں، 2 جماعتیں جو آج تک 70 سال سے اس ملک میں حکومت. سر جی آج حکومت بنا دیں. سر جی کل عمران خان باہر آ جائیں. آپ کا بیانیہ، سر جی آپ ماضی کو نہ پورے دیں. آپ کا بیانیہ یہ بھی تھا ہم 90 دن کے اندر نہ صوبہ دیں گے، ہم اتنی نوکریاں دیں گے. وہ کہاں گی؟ بیانیہ تو وہیں پہ رد ہو جاتے ہیں. ایم کیو ایم جب تک ان کے ساتھ رہی ہے تب تک پہلے زندہ لاشیں تھی، پھر اچھے ہو گئے، پڑھے لکھے ہو گئے. سر یہ سیاست ہے. شیخ رشید جب تک آپ کے ساتھ رہا بالکل ٹھیک رہا، اب اس کے خلاف آپ نے امیدوار کھڑا کر دیا. جو آپ کے ساتھ آ جاتا ہے، کاف لیگ کو دیکھ لیں، چور ڈاکو
सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही। अब जब साथ आ गया तो बिल्कुल दूध का दुल्हा हो गया। यूं ना करें ना कि जो आपके साथ मिल जाता है वो ठीक हो जाता है, जो नहीं मिलता या जिनसे आप मिलना नहीं चाहते, हाथ राणा नहीं साहब मिलाना आप चाहते, वो इमरान मत खान करो। की सियासत को छोड़ बनिंगाल और दें। जमात आप पाक में एक जो है वाशिंग राणा मशीन है, साहब आप वहाँ पे इमरान जो खान हमारे की पास सियासत आता है तो मशीन है, हम हाँ, उसे सही आप इमरान खान की सियासत को छोड़ दें, सारे बयानियों को छोड़ दें। सिर्फ आप ये करें कि आप मकामी सतह पे आपने अपने जो है जो MP MNA थे उनको आपने भरपूर सपोर्ट किया है। आप वहां पे अपने वर्कर की इज्जत बनवाएं, अपने इलाके सतह पे बेशक काम किए। आप बेशक इस चीज के बारे में सोचें, दूर की ना सोचें। आप इधर इलाके सतह पे देखें, इंशाल्लाह जो है ना चंद दिनों के बाद फिर आपसे पूछेंगे आप कहां पर पहुंचे। सही हो गया। हम आपको काम हो हम गया नाज़रीन। हम आपको कह रहे थे कि मेरी बारात हो गई इसकी पूरे हल्के की। आप सियासी वर्कर हैं, बिल्कुल आपके सर, लीडरान को मैंडेट मिला है ना, तो बिल्कुल आप मैं आपको पूरे हल्के की जो है ना पारत दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जनाब अपने लीडरान को कहें हमारे हल्के के लिए काम करें। चंद दिन बाद आपसे पूछेंगे उन्होंने क्या सर जी मैं कोटदू की एक बात और कर देता हूं। आपका गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है जो इस वक्त जो है ना गंदे पानी की, सेवरेज के पानी की जद में आ चुका है। वो 4 दीवारी गिरने वाली है, वो उसके मस्जिद के अंदर पानी घुस गया है, कैंटीन के अंदर पानी घुस गया है, बच्चियां वहां पर पहुंच नहीं सकती, वहां इलाका मकीन बदबू और ताफुन के अंदर जा रहे हैं। राणा साहब ये मसला हल करवा दें किसी तरीके से। चलें, ये टास्क हो गया आपका। ये मसला ये आप तो हल करा करवा ये दें। मैं आपके प्रोग्राम के अंदर वादा कर रहा हूँ आपसे। जी कल मेरा ख्याल है ये नेक्स्ट थर्सडे है, मेरा ख्याल है थर्सडे, कल जुमेरात का दिन है। जुमेरात के दिन कल आप शाम को वहाँ पे विजिट कर लेना, कल वहाँ पे पानी नहीं अगर पानी हुआ तो मैं बाल्टी आपसे भरवाऊंगा। मैं वादा मैं खुद साफ करूंगा पहले कल शाम को जी जनाब इंशाल्लाह हम वहीं से लाइव प्रोग्राम करते हैं। कल शाम को लाइव प्रोग्राम उधर से चलें डन। इंशाल्लाह जी। राणा साहब आप जो है ना ये यार इलाकाई सतह ये पे जो मेरा है ना सर ये वादा हो गया, कल होना लाइव चाहिए। प्रोग्राम शाम का आप उधर का हाँ जी। आपको वहाँ पे तब पानी तक के लिए नाज़रीन अल्लाह हाफिज। जो है ना कल इंशाल्लाह जो है ना देखते हैं कि इलाकाई सतह पे राणा साहब जो है ना किस तरह से अपने नुमाइंदों से क्या बल्कि कोटदू के नुमाइंदों से जो है ना किस तरह से जो है ना वो उनको इस डगर पर ले आते हैं कि इलाकाई सतह पे काम करना चाहिए। मुल्क की सियासत को हम छोड़ देते हैं, उस तक राणा साहब ना आपकी अप्रोच बनती है ना हमारी अप्रोच बनती है। बाकी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उस हवाले से बात करने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।